أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت کی جانب سے ایک سال میں موجود 12 مہینوں میں سے گزرتے ہوئے اس مہینے کو حرمت والے مہینے کا نام دیا جائے یا فضیلت والا یا عظمت والا مہینہ کہا جائے یا شہر الاضحیٰ قربانی والا مہینہ کہا جائے، حضرات تاریخ میں جب دیکھا جائے تو میرا یہ دل کرتا ہے کہ یہ تو ایک قربانی تھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی شکل میں پیش کی۔ جب تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ دل کرتا ہے کہ اس مہینے کو قربانیوں والا مہینہ کہا جائے۔ یہ تو 10 ذی الحجہ کا دن تھا کہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، اور یہ قربانیوں کا سلسلہ انبیاء کرام سے یوں چلتا رہا، وقت گزرتا رہا۔ 10 ذی الحجہ کے متصل 2 دن بعد 12 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ کون عثمان؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد عثمان، 4 خلیفوں میں سے تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اور ایسی 20 ڈگریاں اللہ کی جانب سے حاصل کرنے والے عثمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے 20 مرتبہ جنت کی بشارتیں لینے والے عثمان، اور آپ کی زبان اقدس سے شہادت کی خوشخبریاں زندگی میں ہی حاصل کرنے والے عثمان، کہ آپ نے فرمایا تھا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ اور یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد پوری تاریخ اسلامی میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اگر ہجرت کرنے والے ہیں تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد اگر تم کوئی بھی نیکی نہ لے کے آؤ میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، میں ان کی کس عظمت اور کس فضیلت کا تذکرہ کروں کہ ان کی عظمت تو میرے بھائی مسلمہ ہے، ان کی فضیلت تو مسلمہ ہے۔ جب ان کی اتنی عظمت اور اتنی فضیلت ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں ان کی عظمت کو پہچانوں، ان کی فضیلت کو جانوں، اور ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کو پہچاننے کی عملی شکل یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ان کی سیرت کو میں اپنی زندگی میں لے آؤں۔ جب ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں لے کے آؤں گا تو رب کی کلام یہ کہتی ہے ان کے سیرتی پہلوؤں کو اپنانا میرے لیے ہدایت کا بھی ذریعہ ہے اور صراط مستقیم کا بھی ذریعہ ہے۔ حاضرین مجلس، آج کی ہماری گفتگو کا محور سیرت ذی النورین کا پیغام میرے اور آپ کے نام۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں اور آپ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو پہچاننے والے ہیں اور ان کی فضیلت کو دل سے تسلیم کرنے والے ہیں کہ جس کی فضیلت کا تذکرہ رب کی کلام کرتی ہو، کبھی امن ہوا قانت آناء اللیل کے الفاظ کے ساتھ، اور کبھی وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم جیسے الفاظ کے ساتھ۔ تو آئیے دیکھیے کہ آپ کی سیرت میرے اور آپ کے لیے کون کون سے پیغامات رکھتی ہے۔ سب سے پہلا پیغام سیرت ذی النورین کا پیغام میرے اور آپ کے نام حیا اور پاک دامنی کا پیغام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں 3790 نمبر روایت آپ نے فرمایا تھا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان بن عفان، میری امت میں سے سب سے باحیا اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے تو ایسا موقع بنا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رہا نہ گیا، سوال کرتی ہیں۔ ابو بکر صدیق آئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اسی طرح تشریف فرما تھے۔ عمر فاروق آئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اسی طرح تشریف فرما تھے۔ دروازہ نوک ہوا تھا، جب پتہ چلا تھا سیدنا عثمان آئے ہیں، آپ نے کہا ذرا ٹھہریے، آپ سیدھے ہو کے بیٹھے ہیں، اپنے کپڑوں کو سنبھالا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس کا حیا، اس کے شدت حیا کی وجہ سے آسمان کے نورانی فرشتے بھی اس کا حیا کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حیا کا تذکرہ مختلف روایتوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام رکھتا ہے کہ میرے دل میں بھی حیا جیسی دولت ہو، میری آنکھ میں بھی حیا جیسی دولت ہو، اور میرے بھائی یہ حیا میرے اور آپ کے لیے ایمان کا ذریعہ، والحیاء شعبۃ من الایمان، اگر یہ حیا کی دولت مل جائے تو یہ تو ایمانی تازگی کا ذریعہ، وما كان الحیاء فی شیء الا زانہ، یہ تو بہت بڑی خیر کا ذریعہ، الحیاء کلہ خیر، یہ تو کسی کے اسلام کو زندہ رکھنے کا ذریعہ، وخلق الاسلام الحیاء، یہ تو گناہوں سے بچنے کا ذریعہ، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا کی دولت مل جائے تو یہ تو اللہ کی محبت کا ذریعہ، الحلم والحیاء، یہ تو جنت میں جانے کا ذریعہ، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ۔ اللہ رب العزت سیرت عثمانی کے اس پیغام کو سمجھتے ہوئے مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں باحیا بنائے۔ حیا کی مختلف قسموں میں سے اللہ سے حیا کا کیا مطلب ہے؟ ان تحفظ الرأس وما وعى، اللہ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ میری آنکھ میں حیا ہو، میرے بول میں، میرے قول میں حیا ہو۔ اللہ سے حیا کا یہ مطلب ہے ان تحفظ البطن وما حوى، میں کھاتا ہوں حلال کھا کر کے حیا کا اہتمام کروں، حرام سے بچنے کا اہتمام کروں، حرام کام سے اجتناب کروں، اور موت کو اور گلنے سڑنے کو یاد رکھوں۔ فرمایا جو یہ کام کر لیتا ہے، دنیا کی زینت کو چھوڑتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے حقیقت میں اللہ سے حیا کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں حیا جیسی دولت نصیب فرمائے۔ سیرت ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام میرے اور آپ کے نام۔ دوسرا پیغام اللہ کی کلام قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ تعلق
جوڑنے کا پیغام ہے کہ کس طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک رات میں اور ایک ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ دینے والے، کیونکہ جب باغی آئے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے، ان کی بیوی نے یہی جملے بولے تھے، تم ایسے شخص کے قتل کا ارادہ رکھتے ہو جو ایک ایک رکعت میں اللہ کی کلام پوری کی پوری تلاوت کرنے والے ہیں۔ اور امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ ایسی سندوں کے ساتھ روایات لے کے آئے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک رات میں اور ایک ایک رکعت میں پورا قرآن مجید اللہ کے فضل سے تلاوت کرنے والے، اور یہی عثمان تھے جنہوں نے پورے کے پورے قرآن مجید کو جمع کیا اور جامع القرآن کے لقب سے نوازے گئے، اور کتنے اہتمام کے ساتھ عشرہ قراءات کو اس طرح محفوظ کیا کہ آج بھی وہ ساری کی ساری قراءات اللہ کے فضل سے جو نازل ہوئی تھی آج جو کہ تو محفوظ ہے۔ تو میرے بھائی، سیرت عثمانی کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ میرا جب ایمان اللہ کی کلام پہ ہے تو میں یہ اہتمام کروں کہ میرا تعلق بھی رب کی کلام کے ساتھ ایسا ہی استوار ہو جائے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی میرے اور آپ کے نام پیغام چھوڑا تھا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اے امت مسلمہ، یہ رفعت، یہ بلندی، یہ شان یہ تیرے حق میں رہے گی جب تک امت مسلمہ قرآن مجید پہ عمل پیرا تھی، اور قرآن مجید کا وہ مرتبہ، وہ عظمت ان کے دلوں میں جا گھسی تھا، دنیا کی کوئی طاقت ان کے مقابلے میں نہیں آیا کرتی تھی۔ کیسر و کسریٰ کے پتے پانی ہو جایا کرتے تھے۔ آج مسلمان اگر ذلیل ہوا، اگر مسلمان یہ دشمنوں کے سامنے مغلوب ہوا تو اس کی وجہ میرے بھائی صرف یہی ہے، لوٹیے قرآن کی جانب، اللہ کی کلام کی جانب۔ اور سیرت عثمانی کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی کلام قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ تعلق کو آج پھر سے مضبوط کیا جائے۔ جس بندے کا تعلق رب کی کلام کے ساتھ بن جاتا ہے، یہ تعلق اس کے لیے نور ہدایت بن جاتا ہے، ھدی للمتقین، اس کے لیے اس کے دل کو روشن کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فإنہ نور لک فی الارض، اس کے لیے ایمانی بہار بن جاتا ہے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس کے لیے خیر کا پیغام بن جاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اور کتنے ہی ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، دنیا و آخرت میں فضیلتوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ان افضلکم من تعلم القرآن، جسمانی شفا کا ذریعہ بھی، روحانی شفا کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء، راحت و تسکین کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ایسے وابستہ ہو جائے اس کی زندگی تو برکتوں سے بھر جاتی ہے۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اس پہ تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جو بندہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا لیتا ہے وہ تو اللہ کو راضی کرنے والا بن جاتا ہے، یہ اس کے لیے اجر الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور یہ رب کی کلام کے ساتھ جس بندے کا تعلق مضبوط ہو جائے، عذاب قبر سے نجات بھی ملتی ہے اور جنت کا داخلہ بھی ملتا ہے اور درجات کی بلندیاں بھی ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رب کی کلام قرآن مجید کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا پیغام میرے اور آپ کے نام شب بیداری
اور تہجد کے اہتمام کا پیغام ہے۔ ارشاد ربانی ہے، مالک الملک فرماتے ہیں امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس شخص سے مراد کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آناء اللیل ساجدا وقائما، جس کی رات گزرتی ہے حالت سجدہ میں اور حالت قیام میں گزرتی ہے۔ یحذر الآخرہ، وہ ڈرتا ہے اللہ کے سامنے پیش ہو جانے سے، لیکن وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اللہ کی رحمت کی امید بھی دل میں بسائے ہوئے۔ اس سے مراد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ اس کے قیام کا اندازہ کر سکتے ہیں جو ایک ہی رات میں پورے کا پورا قرآن مجید اللہ کے فضل سے تلاوت کرنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے کہ میں اور آپ بھی ایسا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ اور ذرا دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کا اتنا اہتمام کرنے والے، اتنا لمبا قیام کرنے والے کہ پاؤں میں جب ورم آ جاتے ہیں، سوال کرنے والے نے سوال کیا آپ کے اگلے پچھلے گناہ تو معاف کر دیے گئے، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ آپ کی شاگردی میں وقت گزارنے والے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر شب بیداری اور تہجد کا اہتمام کرنے والے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تہجد کا اسی طرح اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کتنا ہی سعادت مند ہے وہ بندہ جو اللہ کے فضل سے تہجد کا اہتمام کرنے والا ہے۔ استطاعت کے مطابق خواہ 2 رکعتیں ہی ہو جو تہجد کا اہتمام کرنے والا ہے۔ یہ تہجد کا اہتمام کرنا تو میرے بھائی ایمان کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرْفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، یہ تو اللہ کے بندوں میں شامل ہونے کا ذریعہ ہے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ تو اہل ذکر میں شمولیت کا ذریعہ ہے۔ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے بڑی اور خیر کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا نعم الرجل عبد اللہ لو كان يصلي من اللیل، اور فرمایا تھا افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، کہ تہجد کا اہتمام کرنا بہت بڑی فضیلت کا ذریعہ ہے۔ اور وہ بندہ جو میدان دعوت میں نکلتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، استطاعت کے مطابق اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے اور لوگوں کو بلاتا ہے دین کی جانب، انبیاء کرام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس کی بات میں اللہ وزن ڈالتے ہیں جب یہ تہجد کا اہتمام کرنے والا ہو۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور یہ تہجد کا اہتمام میرے بھائی یہ تو گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے۔ وتکفیر للسیئات، تہجد کا اہتمام کرنا گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ومنہات للاسم، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ وقربۃ الی اللہ، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ لعلک ترضی، اور اہل الجنہ میں شامل ہونے کا ذریعہ ہے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور ایک مسلمان کی آخری منزل جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جب پتہ چلا مدینے میں کوئی نبی پہنچا ہے، کہا میں دیکھتا ہوں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جا کر کے دیکھا پہلی ہی نظر چہرہ انور پہ پڑتی ہے تو بولتے ہیں ان
انہو لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا لوگو 4 کام کر لو، افش السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، استطاعت کے مطابق بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتوں کو توڑا نہ کرو بلکہ جوڑا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، تہجد کا اہتمام تم لازم بنا لو. یہ 4 کام لے کے آؤ گے تدخل الجنت بالسلام، اللہ تمہیں جنت کا مہمان بنا دیں گے. تو سیرت عثمانی رضی اللہ تعالی عنہ کا میرے بھائی تیسرا پیغام کہ میں اور آپ تہجد کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. اور جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہو میرے بھائی، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تہجد میں رب کی کلام کو پڑھنے والا نہ ہو. آئیے دیکھیے سیرت ذی النورین کا چوتھا پیغام میرے اور آپ کے نام اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ وابستگی کا پیغام ہے. اور جب میں تاریخ میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کی توسیع کی بات ہو تو کس طرح دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر روایت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد کے متعلقہ لے کے آئے ہیں. فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے اللہ رب العزت اس کی مثل اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے گھر مسجد کے ساتھ ایسی ہی وابستگی نصیب فرمائے. مال کے ساتھ تعلق ہو، مال سے بھی پیچھے نہ ہٹے. اگر استطاعت نہیں ہے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اگر ایمان زندہ ہے تو مسجد کو آباد کرنے میں، مسجد کے ساتھ دل لگانے سے، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، مسجد کی رونق اور زینت بننے میں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد میں آتے ہوئے ایسی فکر کو زندہ کرتے ہوئے کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. مسجد کے ساتھ ایسی دلی وابستگی، مسجد کے ساتھ محبت اور مسجد کے ساتھ تعلق میرے بھائی، یہ سیرت عثمانی رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا پیغام ہے. بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جن کا دل مسجد میں آنے کے بعد مسجد میں لگ جایا کرتا ہے. ان کو راحت ملتی ہے، ان کو سکون ملتا ہے، انہیں ایمان کی تازگی محسوس ہوتی ہے. اور میرے بھائی مسجد کے ساتھ ایسی وابستگی حقیقت میں اللہ کی خوشی کا ذریعہ ہے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے اور فرشتوں کے استقبال کا ذریعہ ہے کہ مسجد کی جانب چل کے آنا ایک ایک قدم درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، میزان حسنات میں اضافے کا ذریعہ ہے، ایک ایک قدم گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے. صرف قبر کے عذاب سے نجات نہیں بلکہ عرش الہی کے سائے کا ذریعہ ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان فضیلتوں کو لینے کے لیے اور سیرت عثمانی کے اس چوتھے پیغام کو اپنی زندگی میں اتارتے ہوئے مسجد کے ساتھ دل لگانے کی اور مسجد سے ایسی ہی وابستگی مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. سیرت ذی النورین کا پانچواں پیغام میرے اور آپ کے نام نیکی میں سبقت لے جانے کا پیغام ہے. قرآن مجید میں مالک الملک فرماتے ہیں ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها
عفان رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون کی عملی تفسیر، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نیکی میں سبقت لے جانے والے. اور میرے بھائی یہ حکم ربانی بھی ہے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم. جب نیکی سامنے آئی ہے جلدی سے اس کو اختیار کر لیجئے. کیوں؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. اگر اس نیکی کو کل پہ چھوڑنے کا ارادہ ہے تو کتنے ہی ایسے دنیا میں آئے تھے کل کی امید لگانے والے. کون سی خبر ہے کہ کل میری زندگی میں آئے نہ آئے، کل تو آج میں بدل جاتی ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت. اس دنیا سے جانے کا کس کو خبر ہے؟ تو وقت کو غنیمت جانتے ہوئے حال کو سنواریے. آپ اپنے حال کو سنواریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری کی ساری خیر اللہ کے فضل سے میرے اور آپ کے نام ہو جائے گی. تو سیرت عثمانی کا 5واں پیغام، جلدی کیجئے، رب کو منانے میں جلدی کیجئے، اللہ کا تقرب لینے میں، اللہ کی مغفرت اور بخشش کے حصول میں جلدی کیجئے. کہیں آپ کا لیٹ ہونا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاخیر کا سبب نہ بن جائے کہ جس کے کھاتے میں یہ تاخیر ہو جاتی ہے، پیغام اجل آ جاتا ہے، وہ ایک لمحہ بھی مانگتا ہو. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. پھر ایک لمحہ بھی نہیں ملنے والا. تو آج اتنے قیمتی لمحات اللہ نے دیے ہیں، سیرت ذی النورین کا پیغام ہے، ان کو جلدی سے استعمال میں لائیے. اللہ رب العزت وقت کی قدر کرتے ہوئے ان لمحات کو مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں اطاعت و بندگی میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت ذی النورین کا 6واں پیغام میرے اور آپ کے نام، احترام مصطفیٰ، اکرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صلح حدیبیہ کا موقع ہے. کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کو مکے میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا ہے. مکہ کے مشرک کہتے ہیں سر آنکھوں پہ طواف کرنا چاہو، نماز پڑھنا چاہو، لیکن تیرے نبی کو اجازت نہیں ہے. سیدنا عثمان فرماتے ہیں ما کنت افعل حتی یطوف رسول اللہ. یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے کائنات کے سرتاج تو ادھر ہو اور میں بیت اللہ کا طواف کروں جب تک اللہ کے پیغمبر طواف نہیں کریں گے. یہ عثمان کبھی بھی بیت اللہ کا طواف کرنے والا نہیں. یہ اکرام تھا، یہ احترام تھا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اکرام اور احترام نصیب فرمائے. اللہ کے پیغمبر کا حقیقی احترام یہ ہے آپ کے قول کا بھی احترام کیا جائے، آپ کی زبان سے نکلنے والے بول کا بھی احترام کیا جائے، آپ نے جو کر کے دکھایا آپ کے عمل اور فعل کا احترام بھی کیا جائے. اور دیکھیے سیرت ذی النورین کا 7واں پیغام اتباع سنت کا پیغام ہے. اور اتباع سنت بھی کیسی، عملی طور پہ خود کو پیش کرتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ اللہ کے نبی کا حقیقی اکرام اور احترام یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو میں اپنی زندگی میں لے آؤں. کیا روایت لے کے آئے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سامنے چند لوگ موجود ہیں، فرمایا الا اریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام روایت کرتے ہیں پانی لایا گیا، آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں میں وہ وضو کر کے نہ دکھاؤں جیسے وضو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے. اللہ کرے کہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی سیرت ذی النورین کا یہ پیغام پیوست ہو جائے. کبھی والد نے اپنے بیٹے کو ساتھ بٹھایا ہو، بیٹا دیکھو کہ میں تمہیں وہ وضو
کر کے دکھاتا ہوں جو سنت نبوی سے ثابت ہے. کبھی بیٹی کو پاس بٹھایا ہو, والدہ نے بولا ہو میں ایسا وضو کر کے دکھاتی ہوں. اور میرے بھائی اپنے گھروں میں ایسا ماحول جب ہم بنائیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہماری اولادیں بھی ایسی فکر اور اپنے ذہنوں میں ایسا لالچ رکھیں گے کہ ہماری زندگی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسی بن جائے. جب ان کو تعارف کروایا جائے گا, جب ان کے سامنے سیرت کے ان پہلوؤں کو پیش کیا جائے گا, اللہ رب العزت سیرت کے ان پہلوؤں کو مجھے اور آپ کو زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت ذی النورین کا 8واں پیغام میرے اور آپ کے نام دین میں ثابت قدمی کا پیغام ہے. وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب لا الہ الا اللہ بولتے ہیں, تکلیفیں تو آئی تھیں, مصیبتیں تو آئی تھیں, لیکن اس پہ ڈٹ گئے. اور کبھی کہنے والے نے جیسے بھی باتیں کی, اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والے تھے یہ اسی انداز سے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے. سیرت ذی النورین کا 9واں پیغام میرے اور آپ کے نام ماتحتی میں کام کرنے والوں کے لیے شفقت اور ہمدردی کا پیغام ہے. یہ وقت کے خلیفہ تھے, اور ذرا سوچئے کہ کتنے مربع میل حکومت کرنے والا یہ بادشاہ رات کو اٹھتا ہے, وضو کرنے کے لیے خود سے پانی کا اہتمام کرتا ہے. کہنے والے نے کہا یا امیر المؤمنین آپ تو وقت کے خلیفہ ہیں, خادم کو کہہ دیا ہوتا. سیدنا عثمان فرماتے ہیں للیل لہم یستریحون فی, یہی رات تو ہے جس رات میں وہ آرام کرتے ہیں. وقت کا خلیفہ ہے لیکن خود یہ خیال کر رہا ہے کہ یہ غلام ہے, ان کے آرام کا وقت ہے. تو مجھے اور آپ کو بھی اپنی ماتحتی میں کام کرنے والوں کے لیے آسانیاں کرنے کا پیغام ہے. اور میرے بھائی وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آخری پیغام سنا کر کے اجازت چاہتا ہوں. سیرت ذی النورین کا 10واں پیغام میرے اور آپ کے نام انفاق فی سبیل اللہ کا پیغام ہے. وہ غزوہ تبوک کا موقع ہو, مسجد نبوی کی توسیع کا موقع ہو, بئر رومہ کی خریداری کا موقع ہو, کتنے ہی ایسے موقع اور ایسے مواقع کہ دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک موقع پہ تو انتہا کر دی. خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کہیت پڑتا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قافلہ کہ اونٹ غلے سے لدے ہوئے ہیں اور مدینے کے تاجر یوں اکٹھے ہوتے ہیں, وہ سامان خریدنا چاہتے ہیں اور بڑھاتے جاتے ہیں. آپ کو ہم اتنا منافع دیتے ہیں, کہا دوسری جگہ سے مجھے زیادہ ملتا ہے, کہا اتنا بڑھا دیتے ہیں, کہا اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. کہنے لگے ہم مدینے کے تاجر ہیں, وہ کون ہے جو تمہیں اتنا زیادہ منافع دے؟ فرمایا ان اللہ زادنی بکل درہم 10, ایک ایک درہم کے بدلے 10 اللہ مجھے عطا فرمائیں گے. فہل لدیکم انتم مزید, اگر تم اس سے زیادہ دیتے ہو تو بات کیجئے. تو سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پیغام کو سمجھتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استطاعت کے مطابق جب ایک بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, وہ 1 روپیہ کیوں نہ ہو, یہ خرچ کرنا بیماری سے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. دعو مرضات بالصدقہ, گناہوں سے نجات کا ذریعہ. والصدقۃ تطفئ الخطیہ, اور یہ تو دنیا تھی, عذاب قبر سے بھی نجات کا ذریعہ. لتطفئ الخطیہ عن اہلها حر القبور, اور میدان حشر
حشر میں حشر کی ہولناکی سے بھی نجات کا ذریعہ. ورجل تصدق بصدقہ، اور فرمایا تھا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر کھجور کی گٹھلی بھی ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں لگا دیجئے. ممکن ہے اتنا سا خرچ کرنا بھی آپ کے لیے جہنم کے انگاروں سے بچنے کا سامان ہو جائے. تو میرے بھائی، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سیرت ذی النورین کے ان پہلوؤں کو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قبر پہ کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تھر ہو جاتی. کہنے والے نے کہا کیا بات ہے، یہاں قبر پہ کھڑے ہوتے ہو تو اتنا روتے ہو؟ فرمایا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے آخرت کی منزلوں میں سے یہ پہلی منزل ہے جو یہاں پہ پھنس گیا، آگے چھٹکارے کا کوئی سامان نہیں ہے، اور جس کو یہاں پہ نجات مل گئی آگے بھی نجات ہی نجات ہے. تو سیرت عثمانی رضی اللہ تعالی عنہ کا میرے بھائی پیغام یہ ہے کہ میں اور آپ بھی ایسی فکر کو زندہ کریں کہ قبر میں وحشت بڑی ہے، تنہائی بڑی ہے، تاریکی بڑی ہے، عذاب بڑے ہیں. ان سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ طریقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے گئے تھے نا. سورۃ تبارک ہی المانیۃ من عذاب القبر، سونے سے پہلے جو معمول میں لے آتا ہے سورہ الملک کی تلاوت کو، یہ سورہ الملک اس کے لیے عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو سبھی بھائی ماشاءاللہ نیت کرتے ہیں نا آج کے بعد انشاءاللہ سونے سے پہلے کم از کم سورہ الملک تلاوت کر کے سویا کریں انشاءاللہ. اللہ رب العزت سیرت ذی النورین کے یہ جو پیغامات ہیں مالک الملک مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں با حیا بنائے. وہ زبان کے بول کا حیا ہو، وہ یا آنکھ کا حیا ہو، اور رب کی کلام کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب کی کلام کے ساتھ تعلق ایسا ہو ایمان کے بعد میں اسے پڑھنے والا بھی بن جاؤں، اسے سمجھنے والا بھی بن جاؤں، اور جتنی مجھے سمجھ آ جائے اس پہ عمل کرنے والا بن جاؤں، اور عمل کرنے کے بعد آگے لوگوں تک پہنچانے والا بن جاؤں. اللہ رب العزت رب کی کلام کے ساتھ مجھے اور آپ کو سیرت ذی النورین کے پیغام کو سمجھتے ہوئے ایسا تعلق نصیب فرمائے کہ پھر تہجد میں حالت قیام میں کثرت سے رب کے کلام کی تلاوت کرنے والا بن جاؤں. اور یہ تو نفلی نماز ہے، فرضی نماز تو مسجد میں پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت مسجد کے ساتھ مجھے حقیقی تعلق اور وابستگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سیرت عثمانی کے پیغام کو سمجھتے ہوئے نیکی میں سبقت لینے کی، اور نیکی میں سبقت لیتے ہوئے احترام مصطفیٰ، اکرام مصطفیٰ اور اللہ کے نبی کے احترام کی عملی شکل کہ آپ کے قول فعل اور سنت کو زندگی میں اتارتے ہوئے پھر اس پہ ثابت قدم رہتے ہوئے اور پھر اس کو پھیلاتے ہوئے اور ملنے والی بعد میں جتنی تکالیف ہیں ان پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بھائی جب بندہ دین کی جانب نکلتا ہے تکلیفیں تو آتی ہیں، کبھی اپنے عمل کی شکل میں آ جاتی ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو باعمل بنائے
اور زندگی میں اپنا ہو کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے مالک، جو مسلمان بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، اے اللہ تو غیب سے ان کے خزانوں میں مدد فرما، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما اور دشمنوں کو روک دے۔ ان کے کھاتے میں اگر ہدایت نہیں ہے، اے اللہ تو ان کو عبرت بنا، جب تک رکھنا ایمان کے ساتھ رکھنا، اور جب بھی بلانا ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسی مہینے ذی الحجہ کے مہینے میں ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو انشاءاللہ ہماری اگلی ملاقات خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا پیغام میرے اور آپ کے نام اللہ رب العزت بر وقت آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔